بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میرا نام محمد ہے۔ میں حضرت علی علیہ السلام کے بھائی جناب عقیل کا پوتا ہوں۔ میرے بابا کا نام سعید ہے۔ میں اس وقت کربلا میں ہوں۔ ہم کربلا کے بچے کئی دنوں سے پیاسے ہیں۔ اب ہم میں برداشت کی ہمت نہیں ہے۔ میری زبان میرے تالوں سے چپک گئی ہے۔ رقیہ بھی پیاسی ہے اور بار بار پانی مانگ رہی ہے۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے ہیں۔ اب خیموں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ ہوا بہت گرم ہے اور پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ سبھی بچے رو رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ان کی مائیں بھی رو رہی ہیں۔ میں نے ماں سے کہا، ماں بہت پیاسا ہوں۔ ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھی۔ بولی، بیٹا محمد، تم تو دیکھ رہے ہو کہ ہماری مشقیں خالی ہیں۔ ابن زیاد کی فوج نے ہمارے مولا حسین علیہ السلام اور ہم پر پانی بند کر رکھا ہے۔ ماں روئے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، ان لوگوں میں تھوڑا بھی رحم نہیں ہے۔ انہیں خدا کے رسول سے بھی شرم نہیں آتی ہے۔ میری ماں روئے جا رہی ہے۔ میں رو تو نہیں رہا ہوں، لیکن بہت پیاسا ہوں۔ ساتھ کے خیمے سے مسلسل علی اصغر کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب وہ کسی سے بھی بہل نہیں رہا ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ پہلے میں اس کے ساتھ کھیلتا بھی تھا اور اس سے باتیں بھی کرتا تھا اور وہ مسکراتا تھا، لیکن پیاس نے اسے بے حال کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر طاقت نہیں رہی۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا، ماں علی اصغر کیوں ہمیشہ روتا رہتا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا وہ کئی دن سے بھوکا ہے اور پیاسا بھی ہے۔ اس کا سارا کھانا پانی اس کی ماں کا دودھ تھا۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا ہے۔ میرا دل علی اصغر کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں بات کرتے کرتے خیمے کے کنارے پہنچ گیا۔ تبھی ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ لیا۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ مجھ سے دور نہ ہونا۔ کہیں نہیں جا رہا ہوں ماں، یہی ہوں۔ ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی تیز تیز دھڑکتے ہوئے دل کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی ہے۔ ماں میدان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سبھی خیموں کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور میدان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، میدان میں کون گیا ہے؟ جب بھی کوئی میدان میں جاتا تھا میرا دل گھبرانے لگتا تھا۔ ایک ایک کر کے مرد کم ہوتے جا رہے تھے۔ کاش ہم یہاں سے جلدی چلے جاتے۔ کاش کہ ہمیں اجازت مل جاتی اور ہم فرات سے جا کر پانی پی لیتے، اور میں تھوڑا پانی علی اصغر اور رقیہ کے لیے بھی لے آتا۔ رقیہ خیمے کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں رقیہ کی طرف آگے بڑھا کہ ماں بولی، محمد کہاں جا رہے ہو؟ یہی ہوں ماں۔ میں رقیہ کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسوؤں کو پونچھ رہی تھی۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا، پیاسی ہو؟ اس نے سر ہلا کر کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، مشق کہاں ہے؟ بولی، مشق تو چچا عباس لے کر گئے ہیں تاکہ ہمارے لیے پانی لے آئے۔ میں بہت مشکل سے اس کی آواز سن پا رہا تھا۔ اس کے اندر بات کرنے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ رقیہ نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دیکھو کہیں چچا نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، آگے اونچائی ہے، وہاں صحیح سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ چچا جنگ کر رہے ہیں۔ میں بھی رقیہ کی طرح ڈر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ خدا کرے کہ چچا پانی لے کر آئے۔ صبح سے جو بھی گیا تھا واپس نہیں آیا تھا، شہید ہو گیا تھا۔ رقیہ تیز تیز رو رہی تھی اور ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، چچا عباس، چچا عباس۔ اسے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ ہر طرف سے گوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اور رقیہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تاکہ میدان میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آگے بڑھ گیا۔ ماں مجھے آواز دے رہی تھی، محمد دور نہ جاؤ، یہ لوگ کسی پر بھی رحم نہیں کرتے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میں رک گیا۔ اسی وقت میدان سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کسی نے کہا، یہ رقیہ کے بابا ہیں۔ ہائے، چچا عباس بھی شہید کر دیے گئے۔ بیبیاں سر پیٹ کر رونے لگی، رقیہ چیخ مار کر رونے لگی اور میدان کی طرف دوڑنے لگی۔ وہ کہتی جا رہی تھی، چچا عباس، چچا عباس، ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ پھوپھی زینب اس کے پیچھے دوڑی اور اسے واپس خیمے میں لے کر آئی۔ شام ہو رہی تھی
اور ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنے پیچھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو ایک آدمی گھوڑے پر سوار تلوار کو لہراتا ہوا خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھ پر وار کیا۔ میں ایک طرف گر گیا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر سارے بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس آدمی نے ہانی ابن سبیت خرزمی اور محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کو اس کی ماں کے سامنے شہید کر دیا۔ ہر طرف ایک عجیب سا ماحول تھا۔ ہر کوئی چھپ رہا تھا تاکہ خود کو اس ظالم سے بچا سکے۔ ساری مائیں اپنے بچوں کو تلاش کر رہی تھیں۔ ہر طرف خون دکھائی دے رہا تھا۔ ہر ایک کہہ رہا تھا یہ ظالم بچوں پر رحم نہیں کرتے۔ میری روح جنت میں جا چکی تھی۔ بھیا علی اکبر، بھیا قاسم اور اون محمد مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اب میری گردن میں درد نہیں ہو رہا تھا۔ میں اٹھا اور ان لوگوں کی طرف چلا گیا۔